پاکستان کے عام آدمی کے قانونی حقوق کیا ہیں؟ ان پر عمل درآمد کے لیے کون سی عدالت یا ارباب اختیار کے پاس جانا چاہیے؟ کیا تاخیر سے دیا گیا انصاف ظلم کے مترادف ہے؟ قانونی ترامیم کے ذریعے انصاف تک رسائی، سستے اور فوری انصاف کے طریقہ کار، کیونکہ ہے قانون سب کے لیے۔ ناظرین، حضرت علی کا کرم اللہ وجہہ کا قول ہے کہ کفر کا معاشرہ تو قائم رہ سکتا ہے مگر ظلم کا معاشرہ قائم نہیں رہ سکتا۔ تاخیر سے دیا گیا انصاف ظلم کے مترادف ہے۔ لوگ اس ناکافی، مہنگے اور تاخیری نظام سے مایوس ہو کر قانون کو اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ عدالت کے باہر دھونس دھاندلی کے ذریعے راضی نامے کرتے ہیں۔ اسی حوالے سے لاہور گیرسن یونیورسٹی کے پلیٹ فارم سے ہم پروگرام قانون سب کے لیے کی اس سیشن کو آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں۔ اس پروگرام میں ہم آپ کے سوالات کے جوابات بھی دیا کریں گے جو آپ ہمیں سینڈ کر سکتے ہیں۔ ہمارے پروگرام کا ایک بہت منفرد پہلو اور ایک بہت خوبصورت پہلو یہ بھی ہے کہ ہم نہ صرف آپ کے سوالات کا جواب دیں گے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اپنے پینل پر موجود وکلاء کے ذریعے مفت قانونی معاونت بھی آپ کو فراہم کریں گے۔ ناظرین، عوام کے قانونی حقوق کے متعلق آگاہی اور ان پر عمل درآمد کا طریقہ کار سادہ الفاظ میں بیان کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں نامور قانونی ماہر اور دانشور ظفر اقبال کلانوری صاحب۔ سر، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا۔ سر، پہلا سوال میرا آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے طلاق سے متعلق قانون۔ تو پہلا سوال اس سے ریلیٹڈ میرا آپ سے یہ ہے کہ نکاح نامہ کیا ہے؟ تھینک یو ویری مچ۔ دیکھیں، نکاح نامہ ایک سول کانٹریکٹ ہے یا معاہدہ ہے جو دو فریقین کے درمیان میں ہوتا ہے، ایک مرد اور ایک عورت میں، جو کہ زندگی گزارنے کا ایک طریقہ کار طے کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ اور ہمارے ملک میں یہ طریقہ کار جو ہے ایک معاہدے کی صورت میں 1961 کے قوانین جو ہیں اس کے مطابق نکاح نامہ بھرنا پڑتا ہے، اس کو رجسٹر کروانا پڑتا ہے نکاح رجسٹرار کے پاس۔ اب جو نکاح نامہ ہے اس کے بارے میں لوگوں کو بہت کم معلومات ہیں، اور وہ میں لوگوں کو فراہم کرنا چاہتا ہوں معلومات، اور یہ غور کرنے کی بات ہے کیونکہ عام طور پہ خاندان کے جو بڑے ہیں، بزرگ ہیں، وہ یا مولوی صاحب کے ساتھ مل کے، نگار رجسٹرار کے ساتھ مل کے اس کو بھر دیتے ہیں، اور جن کا نکاح ہو رہا ہے وہ تو اس کے بارے میں اویئر ہی نہیں ہوتے۔ تو ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ نکاح نامہ جو ہے وہ کس طرح کا ڈاکومنٹ ہے۔ نکاح نامہ جو ہے یہ ٹوٹل اس کی 25 شقیں ہیں، اور ان 25 شقوں میں سے 1 سے 12 تک کی جو شقیں ہیں وہ سادہ اور آسان ہیں، جن میں دلہا اور دلہن، ان کے کوائف درج ہیں، شادی انجام کرنے کی تاریخ ہے، وکیلوں اور گواہان کی تفصیلات ہیں، اور 23 سے 25 نمبر شقیں بھی عام سی ہیں۔ ان میں نکاح خان کا نام اور اس کے کوائف اور شادی رجسٹر کرانے کی جو ہے وہ تاریخ درج ہوتی ہے۔ لیکن جو بہت امپورٹنٹ ہیں وہ ہیں 13 سے لے کے 22 تک جو شقیں ہیں، یہ انتہائی اہم ہیں۔ اب اس میں 13 سے 17 تک جو ہے وہ حق مہر کے متعلق ہے۔ اب حق مہر وہ کنسیڈریشن ہے، ڈاور وہ کنسیڈریشن ہے جس کے اوپر یہ سول کانٹریکٹ یا معاہدہ ہو رہا ہے۔ ہر نکاح نامے کے اندر ایک حق مہر مقرر کرنا ضروری ہے۔ اب حق مہر 2 طرح کا ہوتا ہے، معجل اور غیر معجل، پرامپٹ اور ڈیفرڈ۔ اب اس کا فرق یہ ہے کہ معجل فوری طور پر قابل ادائیگی ہے، اور جو آپ کا ڈیفرڈ ڈاور ہے وہ جس وقت مطالبہ کیا جائے گا اس مطالبے کے اوپر جو ہے وہ ادا کیا جانا ہے۔ اب میں اس بات پہ حیران ہوتا ہوں کہ لوگ جو ہیں وہ جو یہ لکھتے ہیں عام طور پہ حق مہر، وہ کہتے ہیں جی 32 روپے 8 آنے لکھ دو، اور وہ 32 روپے 8 آنے کیلکولیشن کرتے ہیں وہ 1400 سال پہلے والی، حالانکہ یہ ایک چاندی کا وزن اور ایک سونے کی قیمت ہے جو آج 32 روپے 8 آنے تو ایک مذاق لگتا ہے۔ تو ہم اس معاملے میں بالکل شریعت کی خلاف ورزی کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ اصل میں ایک عزت ہے جو خاتون کو اس کے سٹیٹس کے مطابق بندے نے دینی ہے، اور وہ آپ کیوں محدود کر رہے ہیں وہاں پہ اتنے کم اماؤنٹ پہ، جو آج کل بالکل ایک ایسی بات ہو کہ نوشنل آپ فکس کر دیتے ہیں، یا خاندان میں یہ بات ہے۔ تو یہ ایک مناسب جو ہے وہ حق مہر جو ہے وہ لکھا جانا چاہیے۔ پہلے تو یہ حق مہر جو ہے یہ مناسب نہیں لکھا جاتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں، مثلا اگر اس ڈاکومنٹ کے اندر یہ لکھ دیا جائے کہ بندہ جو ہے وہ اپنی وائف کو شادی کے موقع پہ کوئی تحفتاً کوئی پراپرٹی جو ہے وہ دے رہا ہے، تو دیکھیے اس کو رجسٹر کروانے کی کل ضرورت نہیں ہے اور ایک علیحدہ انسٹرومنٹ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ جو نکاح نامہ ہے یہ ٹائٹل ڈاکومنٹ
ملکیت کا ڈاکومنٹ تصور ہوگا, اس کے اوپر کوئی رسوم بھی نہیں لکھیں گی. تو یہ ایک تو یہ بہت اہم ہیں جو آپ پرامپٹ اور ڈیفر کے متعلق جو شرائط ہیں ان کو غور کرنا ہے. اس کے بعد اس کی شک نمبر 18 جو ہے یہ بڑی اہم ہے, وہ یہ ہے کہ حق تفویض ڈیلیگیٹڈ رائٹ آف ڈیورس ہے, کہ آدمی شادی کے موقع کے اوپر خاتون کو یہ رائٹ دے سکتا ہے کہ اگر خدا نخواستہ کل ان کا نباہ نہ ہو سکے تو خاتون اس حق کو استعمال کرتے ہوئے اپنے آپ کو اس شادی سے علیحدہ کر سکتی ہے, اس نکاح سے علیحدہ کر سکتی ہے. یہ حق تفویض ہے, یہ بالکل ایک اسلامک رائٹ ہے. ہم ہوتا یہ ہے کہ ایک لائن لگا کے یہ تمام کی تمام جتنی شکیں ہیں ان کو جو ہے آپ وہ کاٹ دیتے ہیں. لوگ کہتے ہیں جی یہ بدشگونی تصور ہوتی ہے. جی بدشگونی والی بات نہیں ہے, کوئی ایسے سرکمسٹانسز ہو سکتے ہیں کہ خدا نخواستہ کل نہ بن پڑے تو یہ جو حق ہے, اور بعض اوقات یہ حق جو ہے یہ عورت کو امپاور کرتا ہے, اس کے ہاتھ میں ایک بات آ جاتی ہے کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی بکری تو نہیں ہے جسے آپ نے پکڑ کے کسی کے پاس پکڑا دیا. اگر آپ اس کی عزت کر رہے ہیں تو یہ حق جو ہے اس کے بارے میں بھی آپ کو اویئر ہونا چاہیے, اور میں یہ کہوں گا کہ یہ حق جو ہے ضرور شادی کے موقع کے اوپر خواتین کو جو ہے دلانا چاہیے. اچھا, اب میں اس کے ریپرکشنز بتاؤں گا کہ طلاق کی صورت میں یہ کتنی اہم شرط ہو جائے گی اور کتنی سہولت والی بات پھر ہوتی ہے. اب ایک بات یہ ہے کہ 19 میں شک کے اندر یہ ہے کہ خاتون مرد کے اوپر کوئی شرائط لاگو کر سکتی ہے کہ اگر کل طلاق دی گئی تو تم ان کے پابند رہو گے. اس کے اندر وہ نان و نفقہ کی شرائط جو ہے وہ بھی فکس کرا سکتی ہے, یہ خرچہ مجھے دو گے یہ بھی فکس کروا سکتی ہے, اور یہ والی ساری چیزیں. یا مثلا جو تحفے تحائف جو ہے مرد کی طرف سے عورت کو دیے جاتے ہیں, قانونی طور پہ وہ سارے کے سارے اس کی ملکیت ہیں, لیکن جھگڑے کی صورت میں مرد کہتا ہے جی میری چیزیں واپس کر دو, تو اس شک کے اندر یہ شرائط ہوگی کہ کل وہ معاشرے کے اندر بالکل ایک بے بس قسم کی خاتون نہ ہوئے. ہمارے ملک کے اندر ڈائیورسی خواتین کے کوئی رائٹس نہیں ہیں. انڈیا جیسے ملک کے اندر جو کہ ایک سیکولر کنٹری ہے, وہ شاہ بانو کیس ہوا تھا اور وہاں پہ یہ قانون بنا دیا گیا کہ ایسی خاتون جس کا مرد اس کو طلاق دے دے وہ یہ رائٹ رکھتی ہے کہ اس کے خلاف ایک کیس فائل کر کے تو اس سے اپنے حقوق مانگے کہ اس کو آج بھی نان و نفقہ پرووائڈ کرے. اگر وہ نہیں مانتی تو وہ اسٹیٹ کو جو ہے اس کی ذمہ داری ہے, اور اسٹیٹ جو ہے وہ بیت المال وغیرہ سے اس کو پیسے دے گی. یہ تو اسلامی ملک ہے, یہاں پہ یہ والے حالات کیوں نہیں ہونے چاہیے. اور پھر یہ بھی ہے کہ ایسے ورثاء جو کل اس کے مرنے کی صورت میں اس کی جائیداد کے مالک بنیں گے, ان کو خلاف بھی کیس کیا جا سکتا ہے کہ اس کے لائف ٹائم کے اندر وہ اس کو نان و نفقہ پرووائڈ کریں, اسے مینٹیننس پرووائڈ کریں. تو یہ ایک ایسی شک ہے جس کے اندر طلاق کی صورت میں خاتون جو ہے وہ مرد کو پابند کیا جا سکتا ہے, وہ پابند کر سکتی ہے نکاح نامے کے وقت کہ اگر طلاق دی تو یہ والی ذمہ داریاں تمہاری ہوں گی. اور پھر یہ ہے کہ دوسری شادی کی اجازت کی ایک شک نمبر 21 سے 22 کے اندر ہے. ہاں, یہ بات بڑی عام طور پہ ہوتی ہے. لوگ کہتے ہیں کہ مرد کو جو ہے وہ 4 شادیوں کی اجازت ہے. میں یہ بات زور دے کے کہنا چاہتا ہوں, اور میں اللہ تعالیٰ کی کلام جو ہمارے لیے سب کے لیے بہت معتبر ہے, قرآن پاک میں یہ لکھا ہے کہ ایک مرد جو ہے وہ 4 تک بیویاں رکھ سکتا ہے. لیکن اگلا جملہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ اگر آپ ان کے ساتھ انصاف کر سکو, اور اس سے اگلی بات جو آیت میں وہ بہت ہی زیادہ اہم, اور تم انصاف نہیں کر سکو گے. تو یہ جو ایکوٹیبل ٹریٹمنٹ کرنا یہ بہت ضروری ہے. آج اس ملک کے اندر بغیر خاتون سے اجازت لیے کوئی مرد دوسری شادی نہیں کر سکتا, اور اجازت بھی گھر میں بیٹھ کے اجازت نہیں ہے. یونین کاؤنسل میں جانا ہے, وہاں ایک اپلیکیشن دینی ہے, دونوں فریقین کا ایک ایک نمائندہ بٹھایا جائے گا, آربیٹریشن کاؤنسل بنے گی, وہ دیکھے گی کہ کیا اس کے حالات ایسے ہیں کہ اس کو دوسری شادی کی اجازت دی جائے. ہو سکتا ہے کہ پہلی خاتون جو وہ بیمار ہو سکتا ہے کہ پہلی خواتین حقوق زوجیت اس طرح ادا نہیں کر سکتی, اور خاتون کو اگر سارے حقوق دے کے, اور اس کو بھی بالکل آپ بے گھر نہیں کر سکتے, اس کے بچوں کو بھی لک آفٹر کرنے کے لیے اگر برتھ پہ کوئی پابندی لگائی جائے, اور نئی آنے والی جو خاتون ہے اس کے بھی کوئی حقوق ہیں, اور وہ اجازت اگر یونین کاؤنسل سے ملے گی تو اجازت ہے. ورنہ خاتون کے پاس یہ حق حاصل ہے کہ وہ مجسٹریٹ کے پاس جا کے کمپلینٹ فائل کرے, اور اس استغاثے کے منظور ہونے کی صورت میں اگر بلا اجازت شادی کی گئی ہے تو بندے کو 1 سال تک کی جیل کی ہوا بھی کھانی پڑ سکتی ہے, اور اس کو 5,000 روپے تک جرمانہ بھی ہو سکتا ہے. یہ پاکستان کے اندر پولی گیمی کا قانون جو ہے یہ موجود ہے, اور 1961 سے موجود ہے. تو اس لیے یہ کہنا کہ جی اجازت لے لی تھی یہ نہیں ہے. تو نکاح نامے کے اندر بھی یہ شرط جو ہے رکھی جا سکتی ہے کہ دوسری شادی کی اگر مشروط اجازت کی بات ہو, یہ والی شرط بھی دیکھنے والی ہے. اب ایک بات میں آپ کو بتاؤں, اور لوگ یہ عام طور پہ نہیں جانتے
کہ اگر کوئی مرد جو ہے کسی خاتون سے ناراض ہو جائے اور اس کو طلاق دینا چاہے، اگر اس نے 3 طلاقیں ایک دم دے دیں تو قانون جو ہے اس کو 1 طلاق تصور کرتا ہے. اور یہاں پہ جو ہمارا حنفی اسکول آف تھاٹ ہے اور ہمارا جو اہل حدیث کا اسکول آف تھاٹ ہے، اس کے اندر ایک ڈفرینس آف اوپینین ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی تینوں طلاقیں اگر ایک وقت بھی دے دی جائیں تو یہ سمجھیں کہ علیحدگی ہو گئی ہے، جو سنی اور حنفیہ اسکول آف تھاٹ ہے. اور لیکن یہ سنیوں کا جو دوسرا فقہ ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ ہر صورت میں 1 طلاق تصور ہوگی، کیونکہ اگر تاریخی طور پہ یہ بات دیکھی جائے اور مذہب کے حوالے سے دیکھی جائے تو 3 منسٹریشن سائیکلز کی ذکر ہے. اگر تینوں میں بندہ قائم رہتا ہے اور ایک طلاق بار بار 3 مہینے وہ دیتا رہتا ہے اور اس کو یہ احساس بھی ہو جائے گا کہ میں علیحدہ رہ سکتا ہوں، تو پھر یہ طلاق جو ہے وہ کنفرم ہوتی ہے. اور پھر بہت ضروری ہے پاکستانی قانون کے مطابق کسی طلاق کی کوئی ویلیو نہیں ہے، بے شک لکھ کر بھی دی جائے، جب تک وہ یونین کونسل کو اس کا نوٹس ارسال نہیں کیا جاتا. اب اس کے اوپر سٹیمپ پیپر پہ لکھنی پڑے گی، اور لکھنے کے بعد یونین کونسل میں آپ دیتے ہیں، اور متعلقہ یونین کونسل جہاں پہ خاتون رہائش پذیر ہے وہ دونوں فریقین کو نوٹس دے گا اور دونوں کا ایک ایک نمائندہ ڈالے گا اور وہ کوشش کرے گا کہ مصالحت ہو جائے. اور وہ 90 ڈیز کا پیریڈ جو ہے گزرنے کے بعد اگر بندہ اس کے اوپر طلاق کے اوپر پھر بھی قائم رہتا ہے تو پھر ایک طلاق کا سرٹیفکیٹ یونین کونسل ایشو کرے گی. ورنہ یہ طلاق بے شک آپ 50 سال تک بیٹھے رہیں، یہ طلاق بالکل نہیں ہوتی. طلاق کا یہ بھی ایک معروف طریقہ کار ہے. اب میں آپ کو جو حق تفویض ہے اس کی بات بھی بتا دوں. اگر خاتون یہ حق استعمال کرتی ہے تو وہ یہ کہتی ہے جی جو حق مجھے نکاح نامے میں دیا گیا اس کے مطابق میں یہ نوٹس طلاق کا لکھ کے کہ میں اپنے آپ کو آزاد کرتی ہوں، یہ بھی یونین کونسل میں جائے گا. اس کے اندر بھی 90 ڈیز کا پیریڈ گزرے گا اور اس طرح سے علیحدگی ہوگی. اب اس کا ایڈوانٹیج یہ ہے کہ اگر آپ یونین کونسل سے کوئی خاتون طلاق لیتی ہے، کچھ مرد ایسے ہیں جن کے ساتھ رہا ہی نہیں جا سکتا اور ماں باپ کہتے ہیں کہ جی گزارا کرو، ٹھیک ہے گزارا کرنا چاہیے، لیکن اس کو ایک ایسی زندگی گزارنے کے لیے مجبور کرنا جو کہ اس کے لیے ایک تلخی کا باعث ہے اور دونوں اسپاؤسز کے لیے اچھی بات بھی نہیں ہے. تو بہتر ہے کہ وہ آزادی ہو جائے اور وہ مرد بھی کہیں اور شادی کر لے، خاتون بھی کہیں اور شادی کر لے، اور یہ سہل طریقے سے اور آسانی سے اگر علیحدگی ہو جائے تو یہ بھی کوئی بری بات نہیں ہے. حالانکہ قرآن پاک میں جن افعال کو بہت برا قرار دیا گیا ان میں سے طلاق بھی اللہ تعالیٰ نے ناپسند کی ہے. لیکن ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ اگر کوئی بندہ طلاق دے تو اس کو حسن سلوک کے ساتھ خاتون کو رخصت کرے، یہاں تک ہے کہ آپ گھر سے باہر چلے جائیں، وہ جو بھی چیزیں لے جانا چاہتی ہے وہ چیزیں لے جائے. اور یہاں پہ ایک بات میں بہت زور دے کے کہوں گا، وہ یہ ہے کہ جی جو یہاں پہ سامان جہیز دیا جاتا ہے، ہمارا قانون جو ہے وہ بڑا جو ہے حقیقت کو دیکھتا نہیں. کہتے ہیں 25,000 روپے سے زیادہ کا جو ہے وہ سامان جہیز نہیں دیا جا سکتا، وہ چیز ہے جوک. لوگ جو ہیں وہ اس سے زیادہ کا ہر جگہ پہ خرچہ ہوتا ہے، اور یہ ایک حقیقت ہے اور یہ فیکٹ ہے کہ ہر بندہ اپنی بیٹی کو کچھ نہ کچھ سامان جہیز ضرور دیتا ہے، اپنی اپنی توفیق اور اپنی اپنی اوقات کے مطابق دیتا ہے. اور یہ بھی ہے کہ وہ لکھتے نہیں. لیکن میں یہ ناظرین سے کہوں گا کہ جس وقت نکاح نامہ لکھا جائے تو ایک لسٹ جو ہے وہ مینٹین کرنی چاہیے، اور فریقین اگر سائن کروا لیں تو اس کے اندر بہت کل کو آسانی پیدا ہوگی. کیونکہ اگر کورٹ میں جا کے آپ کو ثابت کرنا پڑے کہ جی یہ زیورات تھے یا یہ سامان جہیز دیا گیا تھا تو اٹ از ہیل آف اے جاب، یہ بہت مشکل کام ہے. آپ ضرور اس کی فہرست تیار کریں. میں تو یہ ایک لائٹر سائڈ پہ بات ہے کہ لوگ جو ہے ایک مووی بنا لیتے ہیں، ویڈیو بنا لیتے ہیں. بعض اوقات میں نے عدالتوں میں دیکھا کہ یہ بہت کام آتی ہے، کیونکہ اس کے اندر خاتون نے وہی والے زیورات پہنے ہوئے ہیں، اور اس کے بعد اس کے کپڑے، اور اس کے بعد یہ جو بری بنائی جاتی ہے اور جس طرح سامان جہیز دیا جاتا ہے اس کی اگر ایک جو ہے نا فہرست مینٹین کی جائے اور اس کے ساتھ ویڈیو فلم بھی بنائی جائے تو کل کو یہ پتہ لگتا ہے کہ نہیں، انہوں نے ان کو بالکل ایسا نہیں چھوڑا تھا، یہ چیزیں جو ہیں ان کو دی ہوئی ہیں، اور کل آپ کو اس کے اندر مشکل پیش نہیں آئے گی. تو ایک قانون بھی بڑا عجیب ہے، یعنی کہ جہیز دینا جرم ہے، جہیز لینا جرم نہیں ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ جی یہ کوئی حسن اتفاق ہے کہ ہمیشہ جو بہو ہے وہ چولہے میں جل کے ہمیشہ وہی مرتی ہے، یہ کبھی نہیں ہوا کہ کسی اور کو سٹوو کلنگ ہو. تو یہ ظلم ہوتا ہے، اور اس ظلم کے نتیجے کے اندر اگر خاتون گزارا نہ کرے تو یہ عام طور پہ میری دیکھی ہوئی بات ہے. اور یہ کچھ پرزمپشنز ہیں. یہ ایک کیس ہائی کورٹ کے اندر کوئی 10,000 کیسز کو اکٹھے انہوں نے سنا تھا. میں نے بھی ایز امائکس کیورائے کورٹ کے معاون کے طور پہ ان کو کچھ باتیں کی تھی. میں نے کہا جی کچھ پرزمپشنز ہوتی ہیں، کچھ ازمپشنز ہوتی ہیں. اسمپشنز قانون میں الاؤڈ نہیں ہے، پرزمپشنز الاؤڈ ہے. پہلی پرزمپشن یہ ہے کہ ہر نکاح نامے کے اندر کوئی نہ کوئی یہ شرط نہ بھی لکھی ہو اور سامان کی لسٹ نہ بھی بنائے
تو جہیز ضرور دیا جاتا ہے، اور جہیز اپنی اپنی اوقات کے مطابق دیتے ہیں. یہ بھی ایک پرزمپشن ہے کہ اس کو لوگ بدشگونی سمجھتے ہیں، لسٹ نہیں بناتے. یہ بھی ایک پرزمپشن ہے کہ خاتون اگر ناراض ہو کے اپنے گھر چلی جائے تو وہ سارا سامان جہیز ساتھ نہیں لے کے جاتی. اور پھر یہ بھی ایک پرزمپشن ہے کہ اس کو زیورات عام طور پہ بہت عزیز ہوتے ہیں، تو زیورات وہ ضرور ساتھ لے جاتی ہے، وہ نہیں چھوڑتی. اور پھر یہ بھی ایک پرزمپشن ہے کہ جب آپ اس طرح کا کیس لے کر جائیں تو معاشرے کے اندر اس کو بہت برا سمجھا جاتا ہے. وہ کہتے ہیں جی ایک دفعہ خاتون کو اگر، یہ کوئی ہندوؤں کا نظام ہے، ستی تو نہیں ہے کہ خاتون نے ستی ہو جانا ہے. ہمارے مذہب کے اندر یہ بھی بات الاؤڈ ہے کہ خاتون جو ہے وہ علیحدگی اختیار کر لے. ہاں یہ بات اور ہے کہ یہاں پہ ڈائیورسی وومن کے وہ والے رائٹس نہیں ہیں، بیوہ کے وہ والے رائٹس نہیں ہیں، تو لوگ اس کو برا سمجھتے ہیں. حالانکہ اسلامی ممالک کے اندر خاتون کی بھی دوسری شادی ہو جاتی ہے. تو ضرور کوئی نہ کوئی گزارا کرنے کے لیے، اور کوشش ضرور ایسی اہم ہونی چاہیے کہ آپ کسی نہ کسی طریقے سے بسنے کی کوشش کریں. اور اس میں بڑوں کا بھی کردار ہے. یہ اصل میں دو خاندانوں کی شادی ہو رہی ہوتی ہے، اور معاشرے کا یہ ڈیلیما ہے کہ ان چیزوں کو وہ جو ہے نا وہ پروموٹ نہیں کرتے. اب ان چیزوں کے بارے میں نالج دینا خواتین کے لیے بہت ضروری ہے. اب اگر آپ نے یہ نہیں لکھا ہوا حق اور وہاں سے طلاق نہیں ہوئی اور مرد بھی طلاق نہیں دے رہا، تو ایک حق ہے، یہ بھی قرآنک رائٹ ہے، اسے خلا کا رائٹ کہتے ہیں. خلا کا رائٹ یہ ہے کہ خاتون اگر عدالت میں جائے اور قاضی کے پاس یہ لکھ کر دے دے کہ جی اس مرد کے ساتھ میرا گزارا ہو ہی نہیں سکتا، میں اسلام کے اصولوں کے مطابق، خدا کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اس کو اپنا خامند جو ہے پرزیوم نہیں کرتی، یہ مجھے مارتا پیٹتا ہے، میرا خرچہ نہیں دیتا، میرا جو اس نے ڈاور یوزرپ کر لیا، میرے بچوں کو نہیں اچھی طرح سے سلوک کرتا، اس کا کوئی ذریعہ آمدنی جو ہے وہ جائز نہیں ہے، یہ اپنے حقوق پورے نہیں کرتا، تو میں اس کے ساتھ رہنا جو ہے وہ مناسب نہیں سمجھتی، تو وہ خلا کی گراؤنڈ کے اوپر جو ہے وہ طلاق لے سکتی ہے. اور یہ طلاق لینے کے لیے اس کو حق مہر واپس کرنا پڑتا ہے. اگر آپ نے یونین کاؤنسل میں ہوا تو وہ حق مہر جو ہے وہ آپ کو واپس نہیں کرنا پڑے گا، وہ آپ کا ہی ہو جاتا ہے. اگر یہاں پہ ہے تو یہ حق مہر جو ہے وہ آپ کو چھوڑنا پڑتا ہے. ایک بری ترمیم قانون کے اندر 2002 کے اندر ہوئی. یہاں پہ 22 ترامیم ہوئی تھیں جن کے ساتھ میں منسلک رہا ہوں. میں قانون کے اندر جو نئے قوانین بنتے ہیں اس پہ کام کرتا ہوں. ایک ترمیم بری ہوئی ہے، وہ یہ ہوئی کہ قاضی کے اوپر بڑی بھاری ذمہ داری ہے کہ وہ ایک کوشش کرے صلح کی اور مفاہمت کی کوشش کرے. میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید کی شادی جو ام حبیبہ سے ہوئی تھی، اور ام حبیبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے گئی، تو آپ نے پوچھا کہ تم اپنے خاوند سے کیوں طلاق چاہتی ہو؟ انہوں نے کہا جی مجھے اس سے نفرت ہوگی. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس خاتون کو ایک نجاست والے کمرے میں بند کر دیجئے. اور کل صبح انہوں نے جب اسے بلایا تو انہوں نے پوچھا کہ اب تم اپنے فیصلے پہ قائم ہو؟ انہوں نے کہا جی آج کی رات جو ہے اس نجاست والے کمرے میں وہ زیادہ کمفرٹیبل تھی جو میں نے اپنے میاں کے ساتھ جو ہے گزاری. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب نفرت جو ہے اس کا تعین ہو گیا، واقعی ان کے اندر اتنی ہم آہنگی نہیں ہے، ان کی ذہنی مطابقت نہیں ہے، تو ان کو آزاد کر دینا بہتر ہے. تو طلاق کر دی. اب ہماری جو انہوں نے امینڈمنٹ کی ہے، اگر پہلی ڈیٹ آف ہیئرنگ کے اوپر جب لڑکا آ کے جواب دعویٰ داخل کر دیتا ہے اور خاتون آ کے یہ کہے کہ جی میں نے نہیں بسنا، تو بڑی جلدی سے جج صاحب جو ہیں وہ طلاق کر دیتے ہیں. اور طلاق کی ریشو اس وقت اس ملک کے اندر امریکہ سے بھی زیادہ بڑھ چکی ہوئی ہے، اور یہ بہت بری بات ہے. ایک جائز کوشش کرنی چاہیے، اور کوشش بڑی میننگ فل کرنی چاہیے. بعض کو تم نے کر کے دیکھا ہے، میں نے میڈیشن کے ذریعے یہاں پہ پروگرام چلایا کہ میرا جج جو ہے وہ خاتون کو یہ کہتا ہے کہ اگر تمہیں ایک علیحدہ کچن کر دیا جائے تو تم اس کے ساتھ رہ لو گی، اگر تمہارا مہینے کا خرچہ فکس کر دیا جائے تو تم خوش ہو جاؤ گی، اگر وہ کہتے ہیں کہ تم جاب کرنا چاہتی ہو پڑھی لکھی، تمہیں اجازت دے دے تو جاب کر لو، تو پھر تم اس کے ساتھ رہ لو گی، پھر تمہیں حق تفویض جو نہیں ملا ہوا وہ دے دیتے ہیں، اگر کل اس کو گیو اٹ اے ٹرائی، اگر نہ کامیاب ہوا تو پھر تم علیحدہ ہو جانا. بلیو یو می کہ خاتون امپار ہو گئی ہے، اور ہم نے دیکھا کہ 70% کیسز کے اندر ایسی فیملیاں بچ گئی ہیں. اس کو ہمیں جوڑنے کی کوشش کرنی چاہیے، توڑنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ آئیڈیل کوئی سچویشن نہیں ہوتی، وقت لگتا ہے، وقت سے پہلے کوئی چیز نہیں ملتی. اگر تھوڑے سے صبر سے کام لیا جائے. پھر ہمارے میڈیا کے اندر بھی بڑی ہائپ کریٹ کی ہے، ہمارے کلچر کے مطابق یہ چیزیں نہیں ہیں، لوگوں کو اکسایا جاتا ہے جی علیحدگی کر لو. وہ علیحدگی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ آپ کوئی نہ کوئی ایسا معاہدہ کر لیں، کوئی نہ کوئی ایسا کمپرومائز کر لیں. اور خاص طور پہ اگر بچے ہو جائیں تو ان کی زندگی بڑی اجیرن ہو جاتی ہے. ایک نیا خاندان ہے، اور وہ بچے جن کے ماں باپ غصے میں آ کے ایک دوسرے سے علیحدگی اختیار کر لیتے ہیں، ان کا معاشرے کے اندر کیا سٹیٹس ہوگا، اور وہ بیچارے رل جاتے ہیں جس کو کہتے ہیں. تو ہمیں یہ بھی ساری کوششیں کرنی چاہیے. لیکن فیملی کورٹ کے اندر ایک دعویٰ جس پہ صرف 15 روپے کا کورٹ فی لگتا ہے، خاتون جو ہے اپنے خلا کی گراؤنڈ کے اوپر بھی طلاق لے سکتی ہے،
اور اس کے علاوہ وہ ڈائیورس جو ہے 1935 کا ایکٹ ہے، اس کے تحت کچھ شرائط ہیں کہ بندہ یہ حقوق پورے نہیں کرتا، اگر وہ ثابت کر دے اس پہ بھی طلاق مل جاتی ہے. اس کو حق مہر جو ہے اس کی بھی واپسی ہوگی. وہ سامان جہیز کا کیس بھی کر سکتی ہے، وہ وہاں پہ اپنے لیے مینٹیننس بھی مانگ سکتی ہے، اور خاتون کا عدت کے پیریڈ تک مینٹیننس لینا اس کا حق ہے. وہ بچوں کی کسٹڈی بھی اسی لاء کے تحت کلیم کر سکتی ہے، اور بچے جو ہیں اس کے لیے بھی ایک عمر متعین ہے کہ 7 سال تک کی عمر کا جو بیٹا ہے وہ ماں کے پاس رہے گا، اور بیٹی اپنی بلوغت تک. اور شیعہ لاء میں ہے کہ وہ بیٹے کی عمر انہوں نے کم کر کے کر دیا ہے کہ جی وہ 7 سال کی بجائے 4 سال کا بیٹا جو ہے وہ باپ کو مل سکتا ہے. لیکن جنرلی کورٹ جو ہے وہ یہ کسٹڈی کو ڈسٹرب نہیں کرتی، وہ ماں کے پاس رہنے دیتے ہیں، کیونکہ ماں کی جو ہے گود وہ ایک خدا کا دوسرا روپ ہے، تو اس کے کریڈٹ سے ہٹا کے اس کو دوسری جگہ پہ نہیں لے جانا. اور وہ عام طور پہ بندے کو کسٹڈی نہیں دیتے. ہاں وزیٹیشن رائٹس ہیں وہ ضرور ملتے ہیں، اور بندے کی یہ ذمہ داری ہے کہ بے شک وہ چاند پہ چلا جائے، باپ نے بچوں کو خرچہ دینا ہے اور اس نے اپنی استعداد کے مطابق دینا ہے. وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی میں ان کو کچھ نہیں دوں گا. خاتون irrespective آف دا فیکٹ کہ اگر وہ کوئی کام کرتی ہے یا نہیں کرتی، اگر وہ ارننگ ہینڈ ہے پھر بھی ذمہ داری کس کی ہے؟ مرد کی ہے. اور اگر وہ کام نہیں بھی کرتی تو اس کو کسٹڈی سے یا حضانت سے اس لیے محروم نہیں کیا جائے گا کہ وہ غریب ہے، کہ جی امیر باپ ہے تو اس نے جو ہے وہ بچے جو ہیں وہ اس کے پاس اس کا حق بن جاتا ہے. عدالتیں ایک پیرنٹل ان کی جورسڈکشن ہے، وہ ان چیزوں کو دیکھتے ہیں. تو عدالتوں کے اندر ان کیسز کو 6 مہینے کے اندر ڈیسائیڈ ہونا ہے، اور تمام کیسز ایک ہی دعوے کے اندر خاتون جو ہے اکٹھی کر سکتی ہیں. ہمارے کچھ وکلا لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے، کیونکہ جتنے کیسز ہوں گے اتنی فی ملے گی، تو بہت سارے دعوے حق مہر کا علیحدہ کر دیا، کسٹڈی کا علیحدہ کر دیا، سامان جہیز کا علیحدہ کر دیا، طلاق کا علیحدہ کر دیا. یہ سارے کے سارے دعوے ایک ہی وقت میں اکٹھے ڈیسائیڈ ہو سکتے ہیں، اور 6 مہینے کے اندر ان کو ڈیسائیڈ ہونا ہے. اور اگر فیملی کورٹ کا جج جو ہے اس کو ڈیلے کرے تو اس کو ہائی کورٹ کو رپورٹ کرنا پڑے گا کہ ہر ایک دن جو ڈیلے ہوا ہے وہ کس لیے ہوا، کیونکہ ظاہر ہے کہ لوگوں کی عمر بھی ضائع ہو رہی ہے، ان کا وقت بھی ضائع ہو رہا ہے، پیسہ بھی ضائع ہو رہا ہے. تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں جن کے بارے میں لوگوں کو علم نہیں ہے. لوگ اس کو یہ سمجھتے ہیں. مثلا ایک حلالے کی بات ہے، یہ بھی میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں اور یہ بہت اہم ہے. لوگوں نے یہ کہا کہ اگر مرد جو ہے وہ غصے میں آ کے عورت کو طلاق دیتا تو وہ طلاق کنفرم ہو جاتی ہے، اور 3 مہینے بعد سرٹیفکیٹ طلاق بھی آ جاتا ہے. اگر وہی مرد اس خاتون سے دوبارہ رجوع کرنا چاہے، کسی حلالے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ہمارے ملک کے اندر قانون ہے، اس کے اوپر ججمنٹس ہیں کہ وہ دونوں میاں بیوی دوبارہ بھی شادی کر سکتے ہیں، دوبارہ نکاح کر سکتے ہیں، اور درمیان میں کسی اور مرد کے آنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر وہ دوسری مرتبہ پھر ناراض ہو جائیں اور پھر بھی طلاق کنفرم ہو جائے، اور کنفرم ہونے کے بعد بھی اگر وہ رجوع کرنا چاہیں، تو نیا نکاح ان کے درمیان تیسرے انٹرویننگ مین کے بغیر ہو سکتا ہے. یہی قانون ہے. ہاں اگر تیسری مرتبہ اس نے پھر طلاق دے دی اور تیسری مرتبہ طلاق کنفرم ہوگی، پھر حلالے کا کنسیپٹ ہے کہ کسی اور مرد کے ساتھ وہ شادی کرے اور پھر وہ شادی کے لیے رجوع کرے. یہاں پہ حلالہ سینٹرز بنے ہوئے ہیں، لوگ ایکسپلائٹ کر رہے ہیں اور وہ اس کے پیسے چارج کرتے ہیں. یہ سراسر غیر قانونی بات ہے، اور جو ایسا لوگ کرنے والے لوگ ہیں بھی وہ بھی غیر قانونی کام کر رہے ہیں. اس لیے اس کے اندر مت جائیے. یہی ملک کا قانون ہے کہ اگر خدا نخواستہ سپاؤسز جو ہیں انہوں نے جلد بازی میں اور ناراض ہو کے اور بعد میں بیٹر سینسز پریویل کیے تو وہ دوبارہ نکاح کر سکتے ہیں، اور حلالے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے. تو یہ خواتین و حضرات کو یہ بات جاننے کی ہے. اور ساتھ ایک بات میں کہوں کہ اسلام نے یہ ذمہ داری مرد کی لگائی ہے کہ اس کو کوئی سامان جہیز نہیں لینا. ہر چیز عورت کو مرد نے فراہم کرنی ہے، اس کی یہ ذمہ داری ہے. ایون یہ جو کھانا جو کھلانا ہے، یہ صرف ولیمے کا کھانا ہے جو کہ مرد نے کھلانا ہے. خواتین کی یہ ذمہ داری ان کی فیملی کی نہیں ہے کہ وہ یہ لمبے لمبے جو کھانے ہیں، یہ جو رسوم آئی ہیں آپ کی، یہ تیل مہندی ہو رہی ہے جی، مائیوں ہو رہی ہے، یہ سب ہندوانہ رسوم ہیں. یہ بالکل اسلام کے اندر نہیں ہے. یہ ہمارے معاشرے میں اس وجہ سے آ گئی کہ ہم ان کے ساتھ بہت دیر رہے. باقی اسلامی ممالک میں بھی یہ بالکل نہیں ہے. میری جو بیوی ہے اس کی میری طرف جو ذمہ داری بنتی ہے وہ یہ کہ وہ میرے ساتھ وفادار رہے گی، وہ اپنی ایک پاکیزہ زندگی گزارے گی، مجھے گھر کو ایک جنت کا نمونہ بنائے گی، اور میرے بچوں کی ٹیک کیئر کرے گی. باقی ہر چیز کی ذمہ داری، اسے خرچہ فراہم کرنا، کچن رن کرنا، بچوں کو ساری ضروریات دینی، اپنی بیوی کو اس کے کپڑے اور ہر چیز فراہم کرنا، ایون شادی کے موقع پہ سارے اخراجات، یہ مرد کی ذمہ داری ہے. یہ جو ایک رواج ہو گیا ہے اور اس بنیاد کے اوپر لوگ جو ہے اسے ایز اے اسٹیپنگ سٹون یا وہ کہتے ہیں جی امیر بننے کا ذریعہ بنایا جا رہا ہے، ایسا نہیں ہے.
میرا مذہب سب سے شاندار مذہب ہے. میرے مذہب میں خواتین کو جو حقوق ہیں وہ سب سے شاندار ہیں. صرف لوگوں کو باور کرانے کی ضرورت ہے. میرا مذہب وہ مذہب ہے کہ جو خواتین کو لکھ کے سورۃ النساء کے اندر آدھا حصہ دیتا ہے. اور وہ آدھا حصہ کیوں ہے؟ کیونکہ اس نے دوسری طرح سے بھی حصہ لینا ہے. اور بعض صورتوں میں کبھی اس پہ پروگرام کروں گا، خواتین کو مرد سے زیادہ حصہ مل جاتا ہے. ایسی بھی بات ہے. لیکن یہ رواج ہے کہ بہنیں بھائیوں سے اگر حصہ مانگیں تو وہ کہتے ہیں تمہارا میرا مرنا جینا ختم ہے. وہ بیچاری پہلے ہی کمزور ہوتی ہے، ایک نئے گھر میں جاتی ہے، وہ کہتی میرا تو پیچھے ہی ختم ہو جائے گا. اور مرد خواتین کو یہ حصہ نہیں دیتے. یہ جو ہم وومن رائٹس کی باتیں کرتے ہیں، بہت کچھ ہے. میں نے آج تک کسی کو یہ بات کرتے ہوئے نہیں دیکھا کہ خواتین کو ان کو جائیداد میں سے حصہ دلائیے، انہیں اکنامکلی امپاور کیجئے، ان کے لیے کام کرنے کی جگہ کے اوپر عزت کا روزگار فراہم کرنے کے لیے ان کو طاقتور کیجئے. اگر خاتون اکنامکلی امپاور ہوگی تو پھر ہی ہم ان کو حقوق دے رہے ہیں. اور تمام وہ لوگ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت میں ہیں، تمام وہ لوگ جو اللہ کریم کی کتاب کو مانگتے ہیں، وہ سب کے سب اپنی بہنوں کو اور اپنی خواتین کو حصہ دیں، ورنہ وہ بالکل نہیں مانتے. کیونکہ اسلام میں عورت کا مقام سب سے شاندار ہے اور کسی مذہب میں ایسا ہے نہیں. ہم اپنی روایات سے دور ہوتے جا رہے ہیں. یہ جو مغربی طرز ہے، یہ زندگی کا عجیب و غریب طرز ہے کہ وہاں پہ خواتین ٹھٹھرتی ہوئی سردی کے اندر جا کے مردوں والے کام کر رہی ہیں. ہماری خاتون تو ایک کوئن ہے، وہ ایک شہزادی ہے جو گھر کے اندر بیٹھی ہوئی ہے اور مرد اس کو سب کچھ لا کر دے رہا ہے. لیکن شی از ان پیڈ ورکر ایٹ دا سیم ٹائم. وہ گھر میں کتنے کام کرتی ہے، وہ میری کتنی ضرورتوں کو پورا کرتی ہے. تو اگر میں اس چیز کا احساس کروں کہ اس نے میرے لیے کیا کچھ کیا، تو میری یہ ذمہ داری بنتی ہے بطور ایک خاوند کے، بطور ایک باپ کے، بطور ایک بھائی کے، کہ میں خواتین کو وہ والا احترام دوں. اور اللہ کے حکم سے ہمارے ملک کے اندر آج بھی خواتین اسمبلی کے اندر جتنی ریپریزنٹڈ ہیں، یہ میں بتاؤں، یہ مغربی دنیا میں نہیں ہے. اس ملک کے اندر خاتون وزیر اعظم تک بنی ہے. ہمارے ہر طرح کے عہدوں کے اوپر خواتین ہیں، پڑھا رہی ہیں. اور میں تو قانون کا کیونکہ ایک استاد بھی ہوں، مختلف جگہوں پہ جا کے پڑھاتا ہوں. میں نے دیکھا کہ لڑکیاں آج کل بہت اچھی پروفیشن ہیں، ان کا ادھر ادھر دھیان نہیں ہے. میرے وکالت کے شعبے کے اندر بہترین وکیل آ رہی ہیں، ججز بہت اچھی آ رہی ہیں. میں نے دیکھا ان کی کورٹ کے اندر ڈسپلن زیادہ اچھا ہے. وہ چائے پینے والے وزٹر ان کے پاس نہیں آتے، زیادہ بہتر طریقے سے کنڈکٹ کرتی ہیں. تو آل اوور دا پلیس ہمارے پاس اس وقت سائنٹسٹ خواتین ہیں، ہمارے پاس جرنلسٹ خواتین ہیں، ہمارے پاس اس وقت آرمی کے اندر پائلٹ خواتین ہیں، ایئر فورس کے اندر آرمی میں فرائض دے رہی ہیں، ڈاکٹر خواتین ہیں، ٹیچنگ کی دنیا کے اندر خواتین ہیں. کون سا شعبہ ہے جس کے اندر خواتین بہتر سے بہتر پرفارمنس نہیں کر رہے؟ ہمیں یہ ٹریٹ کرنا ہے کہ خاتون جو ہے، یہ میرا کانسٹیٹیوشن بھی کہتا ہے کہ خواتین اور بچے ویک سیگمنٹ آف دی سوسائٹی ہیں. اور جو لوگ ویک سیگمنٹ آف دی سوسائٹی ہیں ان سے حسن سلوک کرنا ہوتا ہے، ان کو مواقع زیادہ فراہم کرنے ہوتے ہیں. اور اگر ہم یہ عزت کرتے ہیں، اور میں تو سب سے زیادہ یہ بات سمجھتا ہوں کہ میرے لیے قابل احترام میری ماں ہے جو ایک عورت ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، ایک پروڈکٹیوٹی کریشن کی ایک یہ خاتون کے اندر یہ صرف اللہ تعالیٰ نے یہ پیدا کی ہے کہ وہ کریٹر ہے. مرد جو ہے وہ تو بچے نہیں جنتا، تو وہ ایک معاشرے کی معمار ہے. بٹ ایٹ دی سیم ٹائم ایک پڑھی لکھی خاتون وہ ایک یونیورسٹی بھی ہے. وہ اپنے گھر سے جو لوگوں کو تربیت دیتی ہے. جو چیز ہم لیک کر گئے ہیں وہ کیا کر گئے ہیں؟ بڑے بڑے پڑھے لکھے بچے آ رہے ہیں، اے لیولز انہوں نے کتنے اے سکور کر لیے ہیں. وہ بے شک بہت اچھے اکانومسٹ ہوں گے، بے شک بہت اچھے ڈاکٹر یا وکیل ہوں گے، بہت اچھے جو ہیں بیوروکریٹ ہوں گے، لیکن میں ان کو کامیاب انسان نہیں مانتا، کیونکہ تربیت کی کمی ہے. تعلیم و تربیت گھر سے ملتی ہے، اور پہلا مدرسہ اور پہلی یونیورسٹی میری ماں ہے. اور اگر ایک اچھی ماں دیجئے تو اچھا معاشرہ جو ہے وہ بڑھ کے سامنے آئے گا. اور یہ بڑی ایک رسپیکٹیبل بات ہے. دوسرا، میں خواتین کو ایک میسج دینا چاہتا ہوں کہ کسی کی جرت نہیں ہے کہ آپ کے حقوق کے اوپر ڈاکہ ڈالے، کسی کی جرت نہیں ہے آپ سے زیادتی کر سکے. اگر آپ کے اپنے حقوق کے بارے میں اویئر ہیں، اینڈ یو اسٹینڈ اپ اینڈ بی کاؤنٹڈ ڈاؤن، اور آپ نے حقوق مانگ کر دیکھیں، کبھی معاشرے کے اندر آپ کو وہ حقوق سے دستبردار نہیں ہونا پڑے گا. لیکن ابھی تک
ہمارے خواتین کو اپنے حقوق کا بھی نہیں پتہ، اور دوسری ان کے اندر یہ جرت نہیں ہے کہ متعلقہ حکام کے پاس جائیں. آپ کو یہ علم ہونا چاہیے، خواتین کے لیے علیحدہ پولیس اسٹیشنز بنے ہوئے ہیں. وومن بیشنگ نہیں کی جا سکتی، کوئی کسی کو مار نہیں سکتا. مرد جو ہے اگر وہ خواتین پولیس اسٹیشن میں جہاں پہ عملہ بھی خواتین کا ہے وہ وہاں جا سکتی ہیں. ہمارے پاس فرسٹ وومن بینک ہے، آپ اکنامکلی امپاور ہونے کے لیے وہاں جا سکتے ہیں، اور وہاں سے جا کے یہ جو نئی یہ لون کی اسکیم وغیرہ آئی ہے، بلکہ میں آپ کے پروگرام کے توسط سے حکام بالا اور حکومت وقت سے یہ کہوں گا کہ خواتین کا بھی ایک حصہ رکھیں، اور ان کو یہ والی امداد دینے کے لیے جس سے خودگار روزگار کی سکیمز ہیں. آپ نے فارمنگ کی سکیمیں نکالی ہیں، آپ یہ کہتے ہیں کہ جی لائف سٹاک کے اندر آپ کام کر سکتی ہیں. یہ والی خواتین کے اداروں کے ذریعے سے لوگوں کو وہاں پہ ریپریزنٹیشن دیں. اور یہ بات بھی ہوش کرنے کی ہے، اور یہ پولیٹیشنز کے لیے بہت ہوش کرنے کی ہے کہ اگر 35% خواتین کو اسمبلی کے اندر نمائندگی دے دی گئی ہے تو وہ ساری کی ساری خواتین میجورٹی وہ ہے جو ان پولیٹیشنوں کی اپنے رشتہ دار ہیں اور جو ان کی جاننے والی ہیں. تو آپ پبلک میں سے ان خواتین کو راستہ کیوں نہیں دیتے؟ پھر جنرل الیکشن کے اندر اتنے % سیٹیں خواتین کو کیوں نہیں دیتے؟ خواتین اگر اس طرح سے امپاور ہوں گی تو وہ بہتر بنیں گی. ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ پیار محبت کے معاشرے کے ساتھ کام چلانے. یہ جو ہم ٹی وی کے اوپر ڈرامہ خاص طور پہ دکھا رہے ہیں، اس پہ مجھے بڑا سخت اعتراض ہے کہ یہ ہمارا کلچر ہی نہیں ہے. ہم اس میں جو چیزیں دکھا رہے ہیں وہ ہمیں نہیں دکھانی. کچھ چیزیں ہیں جن کو سینسر کرنے کی ضرورت ہے. یہ میرا نہ تو اسلامک کلچر ہے، نہ یہ میرے ملک کا اور روایات کا کلچر ہے. ہماری بڑی شاندار روایات ہیں، ہم وہ اچھی چیزیں کیوں نہیں دکھاتے؟ یو ڈونٹ واش یور ڈرٹی لینن ان اوپن. اگر کسی جگہ پہ کوئی برائی بھی ہے تو اس برائی کی اس طرح تشہیر تو نہیں کرنے. یہاں پہ خدا نہ خواستہ کوئی واقعہ ہوتا ہے تو آپ تو اس خاتون کو ٹی وی پہ دکھا کے باقی زمانے کے لیے ایسی مثال قائم کرتے ہیں، اس کا جینا مشکل ہو جاتا ہے. آپ اس طرح کا کام نہ کریں. آزاد ہے میڈیا، کوئی شک نہیں، میں میڈیا کی آزادی کے حق میں ہوں، لیکن مادر پدر آزادی کہیں پہ نہیں ہے. اب کہتے ہیں کہ جرنلزم کی زبان میں آپ کی آزادی وہاں پہ جا کے ختم ہو جاتی ہے جہاں پہ میرا ناک شروع ہوتا ہے. آپ آزاد ہیں لیکن آپ اتنے آزاد نہیں ہیں کہ آپ جو چاہیں کر دیں. آپ آف دی ریکارڈ لوگ باتیں کرتے ہیں. میں ایک مشہور فلم آرٹسٹ ہیں، میں ابھی ان کا نام نہیں لوں گا، وہ کچھ برس بس میرے چیمبر میں تشریف لائیں. ان کے ساتھ پروڈیوسر ایسوسیشن والے آئے. وہ عام حالات میں کسی کو انٹرویو دے رہی تھی آف دی ریکارڈ. انہوں نے اتنا مذاق بنایا اور ان کے لیے اتنا یہ امبیرسنگ ہو گیا. تو پھر ہم نے دیکھا کہ پیمرا کے قوانین جو ہیں وہ تو ان کو کنٹرول نہیں کر سکتے، کیونکہ سارے چینل جو ہیں ایک آدھ چینل کے علاوہ وہ ہک اپ ہی جا کے کہیں دبئی اور سنگاپور سے ہوتے ہیں، اور وہ آپ جو چاہیں کہہ دیں. اور وہ آپ نے جو ان کو ملائن کر دیا اس کے بعد اس کا کون پرسان حال ہے. پھر یہ خواتین کے علاوہ مردوں کے ساتھ زیادتی ہے. جیسے نیب وغیرہ کے قوانین ہیں، اگر کسی پہ ایلیگیشن لگ گیا تو وہ جو آفیسرز ہیں وہ جا کے پریس کانفرنس کر رہے ہوتے ہیں، تو لوگوں کی عزت جو ہے وہ داؤ کے اوپر لگ جاتی ہے. اتنی آزادی جو ہے کہیں نہیں ہے. دنیا بھر میں ہے کہ آپ اس طرح کے خوفناک کوئی سین ہے کسی جگہ پہ، اگر خدا نہ خواستہ کوئی بم پھٹ گیا اور کسی جگہ پہ اگر کوئی ظلم ہو گیا تو وہ والی تصاویر آپ لوگوں کو نہیں دکھاتے. گھروں کے اندر بچے ہیں، عورتیں ہیں. اور یہ جو سوپس کا رواج ہے، یہ ان کے لیے بھی ٹائمنگ ہوتی تھی. اب تو چینل کے اوپر بار بار ریپیٹ ہو کے وہ چیزیں کہ آپ کی آڈینس کون سی ہے، کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے کہ اس عمر کے لوگ جو ہیں وہ کیسی چیزیں دیکھ رہے ہیں. تو اس کو کچھ نہ کچھ کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے. اور بے شک حکومت کا کنٹرول نہیں، سیلف ڈسپلن بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے. ہم خود بیٹھ کے بھی تو ایز معاشرے میں یہ دیکھیں کہ اگر میں کسی جگہ پہ بہت بڑے ایک ٹی وی چینل کا ہی مالک ہوں تو ساتھ ساتھ میں ایک باپ بھی تو ہوں، میں ایک خاوند بھی تو ہوں، ایک بیٹا بھی تو ہوں. اب میں یہ دیکھوں کہ اپنے بچوں کے ذہن کے اوپر میں کیا اثر ڈال رہا ہوں، میں اپنی خواتین کو کس قسم کا میسج دینا چاہ رہا ہوں. تو اس کی جو ترویج کرنی ہے، اور خاص طور پہ مغرب کو کوئی ایسی چیزیں مل جاتی ہیں، اور ہماری جو ڈونر ایجنسیز کے لوگ ہیں ان کو یہ این جی او کراؤڈ جا کے باور کراتا ہے، تو اس ملک کے اندر وہ ریسٹرکشنز لگ جاتی ہیں کہ میری اکانومی کے اوپر ہی جو ہے وہ بار لگ جاتی ہے، میرے اوپر بہت ساری پابندیاں لگ جاتی ہیں. یوں لگتا ہے کہ جی ہمارا ملک کوئی اس طرح کا ہے، شاید ادھر کوئی جنگل کا قانون ہے. آ کر تو دیکھیں جو لوگ گراؤنڈ روٹ ریئلٹیز دیکھتے ہیں، اتنا شاندار ملک ہے. یہاں پہ ہر طرح کے لوگ کام کر رہے ہیں. برے لوگ ہوں گے لیکن ان برے لوگوں کی میجورٹی تو یہاں نہیں ہے. ہم پروجیکشن برے لوگوں کی کرتے ہیں. ہمیں اگر آپ ایک مووی دکھاتے ہیں اس میں لگاتار ایک ویلن جو ہے اس کو بڑا ہائی پروفائل اس کا ایک سٹیٹس دکھاتے ہیں اور اس کی ساری باتیں دکھاتے ہیں، اور آخر میں جا کے صرف آپ 5 منٹ کے اندر جو ہے وہ ہیرو کی جیت بتاتے ہیں، تو دس از ناٹ آن. لوگوں کے اوپر امپیکٹ جو ہے وہ ویلن کا زیادہ ہوگا. ہمارے رول ماڈلز ہونے چاہیے. ہمارے پاس بڑے بڑے زبردست رول ماڈل ہیں. اب خواتین میں دیکھ لو، فاطمہ جناح
کیا گریسفل وہ خاتون تھی, کتنی وہ بڑھیا خاتون تھی. ہم کتنے لوگ ان کو جو ہے وہ بتانا چاہ رہے ہیں. آپ بلقیس صدیقی کتنی وہ زبردست خاتون ہے. آپ یہ دیکھیں کہ عرفہ کریم ایک چھوٹی سی بچی کتنی زبردست. کوئی لیاقت جو ہے کسی علاقے کی محتاج ہوتی ہے. اس ملک کے اندر یہ لوگ پیدا ہوئے ہیں. ہمارے پاس ایک وزیر اعظم رہی ہیں, 2 دفعہ وہ وزیر اعظم رہی ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ ہم ان لوگوں کو کیوں پروجیکٹ ہم نہیں کرتے. ابھی بھی میں کہوں گا کہ ابھی بھی ہمارے ہر شعبے کے اندر بڑی بڑی اعلیٰ خواتین. وہ پہلی پائلٹ جو ایک خاتون ہے, آپ نے ایک دفعہ ان کے اوپر ایک فلم بنی, مجھے اچھی لگی. تو ہم رول ماڈلز بنا کے لوگوں کی کامیابی کی یہ باتیں کیوں نہیں بتاتے. ہماری ٹیچنگ کی دنیا میں کیا کیا امیزنگ شخصیات ہیں, کیسے کیسے انہوں نے ایک پورا کا پورا نیٹ ورک جو ہے اس بنا دیا اسکولوں کا, اور ہم یہ نہیں کرتے. یہاں پہ جو لوگ برن ہو جاتے ہیں کسی تیزاب وغیرہ کی وجہ سے, ان کے لیے لوگوں نے کام کیا ہوا ہے. اور ہر جگہ پہ اب اس ملک کے اندر اگر آفت آئی ہے زلزلے کی, اس ملک کے اندر یہ کووڈ-19 کے اندر, تو مردوں کے شانہ بہ شانہ خواتین کا بڑا شاندار رول ہے. اور وہ مرد جو خواتین کی اتنی کیئرنگ ہے, جو اتنے اچھے طریقے سے اپنے بچوں کو, ایک اسلام آباد کا اگلے روز میں نے دیکھا کہ ایسے ماں باپ, لکی ماں باپ ہیں, اور باپ کو سلوٹ ہے کہ ان کی 5 بیٹیاں, پانچوں کی پانچوں جو ہے کمپٹیٹیو ایگزام کر کے CSS کر گئی ہیں. تو انہوں بھی تو خواتین کو اتنی زیادہ جو ہے وہ جرت دی ہوئی. میں نے ڈپٹی کمشنرز دیکھی, بڑی بڑی زبردست خواتین ہیں جو یہ کام کر رہی ہیں. میں نے کئی منسٹرز دیکھی, ان کا بڑا اعلیٰ رول ہے. تو یہ سارے ہمارے لیے رول ماڈل ہوتے ہیں. ہم ان چیزوں کا پروجیکشن کیوں نہیں کرتے, ان لوگوں کو کیوں نہیں, یہ گمنام قسم کے لوگ جو سامنے نظر نہیں آتے ان کو آپ لا کے تو رول ماڈل بنا کے لوگوں کو دکھائیں. اس ملک میں بڑے بڑے شاندار لوگ ہیں, مرد بھی بڑے شاندار, تو خواتین بھی بڑی شاندار. آپ مجھے بتائیے عبدالستار ایدی کے پائے کا بندہ کتنے دنیا کے اندر پیدا ہوئے ہیں, اسی ملک کے پیدا ہوا ہے. ڈاکٹر عطاء الرحمان, دی فیمس سائنٹسٹ, پرائڈ آف پاکستان, کیا وہ زبردست آدمی. ہمارے یہ رول ماڈلز ہیں, لوگوں کے رول ماڈلز ہوتے ہیں, دکھائیں. نثار عثمانی صاحب یہاں پہ رہ کے گئے, ڈاکٹر نذیر صاحب گورنمنٹ کالج کے پرنسپل, یہاں پہ فیض احمد فیض صاحب پیدا ہوئے ہیں. اس ملک کے اندر گنتے چلے جائیے, یہاں پہ حبیب جالب جیسا بندہ جو ہے وہ شاعر, اور انہوں نے کیا دنیا کے اندر نام اس ملک کا پیدا کیا ہوا ہے. ہم ایک سے ایک بڑھیا, کوئی کمی کسی چیز کی نہیں ہے, لیکن ہم اپنے ہیروز کو فالو نہیں کر رہے. ہم کسی اور کے ہیروز کو پتہ نہیں پروجیکٹ کرتے. ہم نے ویلن کو ہیرو بنایا ہوا ہے. ہمارے مذہبی اسکالر بڑے بڑے زبردست, مرد خواتین بڑے بڑے لائق لوگ ہیں. کتنا وہ اچھا ہم اسکالرس کو پروجیکٹ کریں. یہ ہمارے سارے کے سارے ہیروز ہیں, ہمارے استاد ہمارے ہیرو ہیں. ہم نے پتہ نہیں غلط ہیروز بنے ہوئے ہیں. تو آپ کے پروگرام کے توسط سے یہ میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس پروگرام کو کرنے کا ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم لوگوں کی یہ جو نٹی گریٹی لا کی جو ٹیکنیکلٹیز ہیں ان کو سمجھ نہیں آتے. ہم قانون کو آسان کر دیں گے, آسان الفاظ میں بتائیں گے. آپ ہم سے سوال پوچھیے, کیونکہ سوال پوچھیں گے تو جواب آتا ہے. اور کسی نے کیسا سوال پوچھا اس کی انٹیلیجنس کا اندازہ بھی اسی سے ہوتا ہے. اسی سے یہ ٹریگر ہوگی ساری کی ساری ڈسکشن. یہ 2 وے اسٹریٹ ہوگی. یہ آئی ایم ناٹ دا ون ہو از گوئنگ ٹو فائر آل دا شاٹس آل دا ٹائم. میں اور آپ مل کے ایز اے پینلسٹ لوگوں کے لیے یہ آسانی فراہم کرنا چاہ رہے ہیں کہ اور بھی جو روزمرہ کے آپ کو مسائل ہیں, جن کے لیے آپ کو عدالت میں جانا ہی پڑتا ہے, جن کے لیے آپ کو پولیس والوں کے پاس جانا ہی پڑے گا, جن کے لیے آپ کو کسی نہ کسی محکمے میں جانا پڑے گا, تو ہم آپ کو بتائیں گے کہ وہ فورم کیا ہے. اور سب سے بڑھ کے یہ کہ کوئی درد دل رکھنے والے ویل ٹرینڈ ینگ لائرز کا ایک گروپ جو ہے, ہم نے ان کو موٹیویٹ کر کے اپنے ساتھ ملا لیا ہے. دے آر ریڈی, وہ آپ کو قانونی معاونت فراہم کریں گے, کیونکہ عدالتوں کی دیواریں بھی پیسے مانگتی ہیں. تو ہم مفت چل کے وہ لوگ جا کے سچ مچ آپ کے قوانین کا جو ہے اس کا ان کو ادراک بھی ہے, اور وہ آپ کو انصاف دلائیں گے بھی. اور ہم انشاءاللہ اس پلیٹ فارم سے یہ جو ہماری آواز ہے یہ ارباب اختیار تک پہنچے گی, اور بہت سارے معاملات میں آپ کو عدالتوں میں جانا نہیں پڑے گا. انشاءاللہ آپ کا مسئلہ اس پروگرام کے توسط سے حل ہوگا. ہم سب لوگ عارضی طور پہ یہاں پہ ہیں, جو آیا ہے اس نے جانا ہے, کیونکہ رہے نام اللہ کا. اور بندوں کا نام اس بات کے اوپر رہتا ہے کہ ہم کوئی ویجیٹیبل تو ہے نہیں, ہم انسان ہیں. اور ہم مرنے سے پہلے کہیں کہ ہم نے انسانیت کی بھلائی کے لیے, کوئی اچھائی کے لیے, اس علم میں سے جو اس رب کا دیا ہوا ہے اس میں لوگوں کے ساتھ کچھ شیئر کیا, تو ہم سکون سے خدا کے پاس جا کے کہیں گے کہ ہم نے اپنے حصے کا کوئی نہ کوئی کام کر ڈالا. کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ہر وقت آپ شکایت کرتے رہیں, ہر وقت یہ تذکرہ کرتے رہیں, تو اپنے حصے کی کوئی شمع تو جلائے جاتے. وہ ہم نے وہ والا دیا جلانا ہے. اور گیرزن یونیورسٹی کے پلیٹ فارم سے یہ جو ہمارا چینل ہے, جہاں پہ لوگوں کو تعلیم بھی دی جا رہی ہے, لیکن آج میڈیا کی اور آواز تصویر کی بڑی اہمیت ہے. ہم یہ چاہتے ہیں ہماری ریچ بڑی ہو, ہمارا فٹ پرنٹ بڑا ہو, ہم زیادہ لوگوں تک
پہنچیں اور اس کے اندر ہم لوگوں کے لیے کوئی آسانیاں پیدا کر سکیں، کیونکہ رب کی عنایت ہے، ہم سے خوبصورت اور ہم سے ذہین لوگ تو دھکے کھا رہے ہیں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اب میری کس نعمت کا شکر ادا کرو گے. دنیا کے اندر جتنے ممالک ہیں ان میں سے سب سے شاندار ملک، میں خود ذاتی طور پہ 69 کنٹریز اراؤنڈ دا گلوب جا چکا ہوں، میں نے پاکستان سے بڑھیا ملک نہیں دیکھا. ہر چیز کی یہاں پہ جو ہے فراروانی ہے. اگر نہیں ہے تو انصاف نہیں ہے، نہیں ہے تو میرٹ نہیں ہے. ہم نے وہ انصاف کا نظام، وہ میرٹ کا نظام جس کے لیے ہم 73 سال سے ترس رہے ہیں، وہ قائد اعظم کا پاکستان جو سب کے لیے ایک جیسا ہو، کسی کے درمیان تخصیص نہ ہو اس بنیاد پہ، رنگ و نسل کی بنیاد پہ، اس کی اپنے سیکس کی بنیاد کے اوپر کسی کو مسٹریٹ نہ کیا جائے، اس کے مذہب کی بنیاد پہ نہ کیا جائے. کیونکہ جو لوگ